الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم لوگ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، اہل توحید ہے، اہل الحدیث ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنے دین کو لے کر کے، اپنے مذہب کو لے کر کے، اپنے مسلک کو لے کر کے کتنے مضبوط ہیں، اور اس دین کی اشاعت ہم کہاں تک کیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن کچھ معترضین نے ہمارے اوپر اعتراضات پیش کیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو بلاتے ہیں، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول تو قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے، لیکن اولی الامر اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ غور کیجئے گا، معترض کا اعتراض کیا ہے کہ یہ لوگ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول تو کہتے ہیں، لیکن اولی الامر قرآن مجید کے اندر اس کو نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے اس بات کی میں تردید کرتا ہوں اور پرزور مذمت کرتا ہوں، جو لوگ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی بات کرے اور اولی الامر کی بات نہ کرے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خامی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر، ایک نقطہ کے اوپر ہماری نظر ہے، دوسرا نقطہ کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے۔ لیکن ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اولی الامر پہ نظر رکھتے ہیں، بنیادی دو سیڑھیوں کو چھوڑ کر کے تیسرے کے اوپر قدم رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے صاحب مسند ہے، اولو الامر ہے، اس کی بھی اطاعت کرو۔ تین باتیں ہوئی، ایک تو اللہ کی اطاعت، ساتھ میں رسول اللہ کی اطاعت اور صاحب امر کی اطاعت۔ یہ صاحب امر ہے کیا؟ صاحب مسند ہے کیا؟ کچھ بھائیوں نے اس سے ائمہ اربعہ کو مراد لیا کہ نہیں، اس سے چاروں ائمہ ہیں۔ کیوں چاروں ائمہ کیوں ہے بھائی؟ اگر ہم صرف اپنے امام صاحب کا بولے تو جو دوسرے ائمہ کے مقلد ہے وہ کیا کہیں گے؟ اپنا لے لیا ہمارا چھوڑ دیا، اپنا لے لیا ہمارا چھوڑ دیا۔ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو چاروں ائمہ کا لے لیتے ہیں تاکہ یہ جھگڑا ہی مٹ جائے، سب خوش ہو جائیں۔ میرے بھائی ہو، انسان کو خوش کر سکتے ہو، لیکن اللہ کو خوش کرنا بہت بڑی بات ہے نا؟ تو سنیے، میں آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمایا، اور انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں اس کو بھی آن دا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جو ان کے اندر غلطیاں انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد ائمہ اربعہ نہیں ہے۔ پہلی بات، اولو الامر سے مراد ائمہ اربعہ نہیں ہے۔ سن لیجئے کان کھول کر کے، ائمہ اربعہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کی ایک تفسیر کے اندر بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے جو اولو الامر سے مراد ائمہ اربعہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، میں چھوٹی سی مثال دے کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں ابھی آپ لوگوں کا امام ہوں، اور
یہاں کتنے ائمہ آئے اور کتنے ائموں کو ابھی آنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ میں اب آ گیا اور جو میں نے کہہ دیا ہمیشہ کے لیے وہی رائج ہونا چاہیے. آپ لوگ بھی کیا کہیں گے مولانا صاحب اگر آپ چلے گئے تو میں کہوں گا میں جاؤں یا رہوں وہی ہونا چاہیے. دوسرے امام صاحب آئے ہم سے بڑے عالم آئے اور انہوں نے میری دلیل کو کاٹ کر کے رکھ دیا اور کیا کہا یہ صحیح دلیل ہے. آپ کیا کہنے لگے ان کو؟ نہیں بابا آپ کی نہیں مانتا. وہ امام صاحب گارنٹی کے ساتھ گئے تھے اور کہتے کہ میں رہوں یا جاؤں میری ہی بات چلنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہماری بات آپ کب تک مانیں گے؟ ماننے کے قابل باتیں ہوں گی ہماری؟ نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوں گی کہ بھائی امام صاحب کا کام ہے قرآن و حدیث بیان کرنا لیکن اپنا حکم ثابت کرنا نہیں. امام صاحب کا کام کیا ہے؟ اپنی بات آپ رکھ دیجئے لیکن ہم آپ کے گلے کے اوپر چھری نہیں رکھ کے حلال کریں گے، گن سٹا دے اور کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو، نہیں. تو سیم مثال ائمہ اربعہ کی ہے. ائمہ اربعہ اپنے اپنے اوقات میں آئے. الحمدللہ وہ امام جو ہے علم کے امام تھے، اقتداء کے امام نہیں تھے. اقتداء صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ائمہ اربعہ جو آئے وہ صرف علم کے اعتبار سے امام تھے. انہوں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، کبھی نہیں، کسی امام نے نہیں کی. ایک کتاب بھی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. جتنے بھی مسائل انہوں نے بیان کیا تو موخک طور پر جیسے میں ابھی تقریر کر رہا ہوں تو اس طریقے سے اور انہوں نے پڑھایا. البتہ ان کے شاگرد امام محمد اور امام یوسف نے کتابوں کو مرتب کیا. اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے سامنے ہے موطا امام مالک. ایک پیج کو الٹیے اور جتنے بھی ان کے مسائل ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے، نظر مس نہ ہونے پائے. آخری مسئلہ پر پہنچیں گے آپ کو انشاءاللہ یہ پتا چلے گا کہ انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں کی. پھر اس کے سیکنڈ درجہ آتا ہے کس کا؟ امام شافعی کا. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہے. اس کی بھی کتاب ہے مسند شافعی. اس کو بھی آپ پورا چھان بین کر لیجئے، ایسی بات کہیں نہیں ملیں گی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی. اس کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بھی کتاب ہے مسند احمد. آپ اس کی بھی تلاشی لے لیجئے. لیکن ان کی کتابوں میں بھی کچھ ایسی باتیں نہیں ملیں گی. میرے بھائیو جب کتابیں موجود ہیں، دلائل موجود ہے، ائمہ اربعہ کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، ائمہ ثلاثہ کی کتابیں موجود ہیں اور ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی کتابیں موجود ہیں. جب ان میں ایسی بات نہیں ہے کہ اولو الامر سے مراد میں ہوں یا ہم تمام لوگ ہیں تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ائمہ اربعہ کو اس کا مصداق بنانے والے؟ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ائمہ اربعہ سے مراد اولو الامر سے مراد ائمہ اربعہ نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض نام نہاد اہل الحدیث جہاں اپنے ٹاکے فٹ ہو جائے قرآن و سنت اس کے مخالف دلائل میں. یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے کر لیا اور کوئی ہمارا گرفت کر لے جیسے ہمارے گرفت کیا اور قرآن مجید یا حدیث رسول سے دلیل دے دیے تو بعض نام نہاد اہل الحدیث کیا کہتے ہیں؟ ارے امیر کی اطاعت فرض ہے نا بھائی. یہاں قرآن و سنت بھول گئے. امیر کی اطاعت فرض ہے نا بھائی. واہ 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 کیا بات ہے. اور ڈائریکٹ حدیث، کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ ہی سے ڈرنے کی اور میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں امیر کی اطاعت کرنے کی، اگرچہ تمہارے اوپر
حبشی غلام کو ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے. اچھا بات تو سمجھ میں آ رہی بھائی. حدیث پیش کر دیا لیکن غلطیوں کو چھپا دیا. اب ادھر امیر صاحب کے پاس اگر یہ دلیل لے کے جائے, امیر صاحب نے کہا ہاں بھائی ابھی تو ہماری پبلسٹی ہو رہی ہے, نام ہو رہا, کیوں میں آپ کی دلیل مانے؟ وہ کہہ دیا میں نے جو کہہ دیا ہو گیا, چلو جاؤ. یہ بعض اہل حدیثوں کا بھی ہے, یاد رکھیے گا. اب خطبہ سے اترنے کے بعد آپ لوگ بولیں گے بھائی حنفیوں کا نام لیا تو اچھا تھا, اہل حدیث کا نام نہیں لینا. کیوں؟ آپ لوگ جنت سے ڈائریکٹ آئے کیا؟ کس کے نام جنت ہو گئی ہے؟ اہل حدیث ہونا جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کے چلنا نہیں ہے میرے بھائیوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب اس مسلک کی پبلسٹی کر رہے تھے, لوگوں میں پرچے بانٹ رہے تھے, تو لوگوں نے کیا کہا؟ گمراہ ہو گئے ہو. لوگوں نے کیا کہا؟ رافضی ہو گئے ہو, شیعہ ہو گئے ہو, خارج ہو گئے ہو. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کے اندر کھڑے ہوتے اور کیا کہتے ہیں؟ لوگوں تم کہتے ہو میں رافضی ہو گیا ہوں, شیعہ ہو گیا ہوں, خارج ہو گیا. لوگوں سنو, میرا ٹینشن اور بڑھ گیا. جب تک میں حنفی تھا مجھے اس بات کا ٹینشن ہی نہیں تھا, اس بات کی کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. کیا ٹینشن نہیں تھا؟ کہ بھائی میں کیا عمل کر رہا ہوں, کیسے کر رہا ہوں, میرا ایمان اور عقیدہ کیا تھا. امام صاحب نے ایسا کیا, میرے کو ایسے کرنا. لیکن جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, ایک کام کرتا ہوں اس کے اندر میں سنت رسول کو تلاشتا ہوں. اور میرے لیے یہ بات ٹینشن کی ہو گئی ہے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسا عمل میں کر گزروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, تو پھر وہ میرا عمل رائے گا, وہ برباد ہو جائے. بتائیے اہل الحدیث تو یہ ہوتے. اب دیکھیے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلطیاں کی ہے ان کی دلیل قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ ان کی دلیل وہی ہے میرے بھائیوں. قرآن مجید نے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب او تکفرون ببعض. چاہے کوئی اہل الحدیث ہو یا کوئی مقلدین ہو, کوئی بھی مقلد ہو, مجھ سے اسے کوئی لینا نہیں. قال اللہ و قال رسول کی بات ہونا بھائی. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے, کہ یہ ایسے لوگ یہود و نصارہ میں ہوا کرتے تھے, ایسے لوگ یہودی ہوا کرتے تھے, نصارہ ہوا کرتے تھے, کافرین ہوا کرتے تھے, مشرکین ہوا کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب, بعض باتوں کے اوپر تمہارا ایمان ہے, اور تکفرون ببعض, اور بعض باتوں کو تم انکار کر دیتے ہو. یعنی جو تمہارے مطلب کی بات ہو لے لو اور جو مطلب کی بات نہیں اسے چھوڑ دو. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کہاں کا اسلام ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, تو فوراً آپ کھڑے ہو جائیے نماز کے لیے. اللہ رب العالمین نے جہاں منع کر دیا, جن چیزوں سے بھی منع کیا, فوراً رک جائیے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا اتنا ہی کرنا ہے, جتنا کہا اتنا ہی سننا ہے, جتنا کر کے بتایا اتنا ہی کرنا ہے. صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ کو اتنا ہی کرنا. ہم اپنی طرف سے کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے نہیں, ایڈ کر سکتے. اگر آپ نے ایڈ کر لیا, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. سن لو لوگوں, جو کوئی ایسا عمل کرتا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے, میں نے نہیں کیا. اور میں نے نہیں کیا سے مراد کون ہے؟ یہاں صحابہ بھی آ گئے, کیونکہ میں نے حدیث کی تعریف بیان کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ سنت, جو کہا وہ سنت. صحابہ کو کرتے دیکھا اور نہیں کچھ کہا, وہ بھی سنت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ کوئی ایسا عمل جو تم کر رہے ہو اور میرا امر اس کے اوپر ثابت نہیں, یعنی میری کوئی دلیل نہیں ہے, فہو رد, وہ قابل مردود عمل ہے, چاہے آپ روزے کیوں نہ رکھیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر کے روزہ رکھتے تھے, وصال کر کے بغیر کھائے پیے روزہ رکھے تھے. اگر آپ ابھی کریں گے, اللہ کے رسول نے منع کر دیا, تو وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوں گی, قابل مردود ہو جائیں گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر روزہ رکھا جائے, صرف رسول نے منع کر دیا ہے, تو وہ روزہ مردود ہو جائے, اور رسول کے علاوہ تمام ائموں کی بات مان کر کے نفلی نمازیں پڑھی جائے, روزے رکھے جائے, حج اور زکوٰۃ کیے جائے, کیا وہ اعمال قبول ہونے والے ہیں؟ آپ کے اوپر فیصلہ.
کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کر لیجئے گا۔ اس لیے میں کیا کہتا ہوں کہ اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ آئیے اب میں بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کھولیے، صحیح مسلم کھولیے، دونوں احادیث کے اندر یہ روایت مروی ہے، اور دیگر احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الطاعۃ فی المعروف۔ امیر کی اطاعت کہاں کی جائے گی بھائی؟ صاحب امر کی اطاعت کہاں کی جائے گی؟ اولو الامر کی اطاعت کہاں کی جائے گی؟ انما الطاعۃ فی المعروف، بھلائی کے کاموں میں، قرآن و سنت کے کاموں میں، نہ کہ اپنے مفاد کی باتوں پر۔ سمجھ میں آ رہی کیا؟ کیوں؟ لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں دنیا جہان ایک طرف ہو جائے، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہ باپ کی اطاعت، نہ ماں کی اطاعت، نہ بھائی کی اطاعت، کسی کی اطاعت نہیں، نہ شوہر کی اطاعت۔ آپ کو میں حیران کن واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا۔ آپ وقت کے پی ایم ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور سب کو پتا ہے اس کی عظمت کا۔ فتنوں کا دور برپا ہو گیا اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہونے لگی، آوارے بچے گھومنے لگے، من چلے بچے گھومنے لگے، لڑکیوں کو ٹچ کرنے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، فتنہ برپا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے ہیں۔ آج یہ بھی دلیل لوگ دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں، حضرت عمر کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت میں سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام محلے کے عورتوں کو منع کر دیا، اور تمام کے تمام لوگ صاحب امر کی اطاعت کرتے ہوئے، اولو الامر کی اطاعت کرتے ہوئے، تمام کی تمام عورتیں رک گئی، تمام لوگ اپنی بیویوں کو روک لیا، اپنی ماں اور بہنوں کو روک لیا۔ لیکن آپ پوچھ لیجئے ایسے غدار مفتی اور غدار عالم سے، کیا آپ کی بیوی صاحبہ رک گئی تھی؟ ایک جملہ تو پڑھ کے سنا دیا، دوسرا جملہ کون سنائے گا؟ کیا آپ کی بیوی صاحبہ رک گئی تھی؟ وہ کہیں گے نا، آپ کی بیوی صاحبہ نہیں رکی، وہ آتی جاتی رہی مسجد میں، نماز پڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے۔ کیا کہا کہ اگر تم زیادہ ادھر ادھر کرو گی، ہماری بات نہیں مانو گی، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آپ کی بیوی صاحبہ کیا کہتی ہے؟ اے عمر، ابھی تو نام لے تو، شوہر کا نام لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ کیا کہتی ہے؟ اے عمر ذرا یہ بتائیے، میں آپ پہ ایمان لائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی؟ اتنی جرأت کس نے بخشا بھائی؟ بیوی کیا کہہ رہے شوہر کو؟ نام لے کر کے کہہ رہی ہے، اے عمر کیا میں آپ کے اوپر ایمان لائی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ جیسے سنے ٹھنڈے ہو گئے، اپنی مفاد کی بات پھر سے نہیں کیا۔ محلے کی عورتیں پوچھتی ہے، امیر المومنین آپ نے سب کو منع کر دیا اور آپ کی بیوی منع نہیں ہو رہی ہے، کیا آپ کی بیوی کے لیے جائز ہے، ہم لوگوں کے لیے ناجائز ہے؟ عورتیں تو ایسی سوال کیا کرتی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہتے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں، اے عورتوں میں کیا کروں، میں تم کو منع کر دیا، تم منع ہو گئی، لیکن جب میں اپنی بیوی کو منع کرتا ہوں تو سن لو وہ کیا کہتی ہے کہ اے عمر میں تجھ پہ ایمان لائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی۔ جب رسول کا نام میرے سامنے آتا، اللہ کی قسم میرا سینہ بالکل نیوٹرل ہو جاتا ہے، میں اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ ہے امیر کی اطاعت، یہ ہے صاحب امر۔ کون؟ جو وقت کا حاکم ہو، وقت کا حاکم ہو۔ اس آیت سے مراد، اولو الامر سے مراد قیامت تک کے حکماء ہے، قیامت تک کے عمراء ہے۔ یہ نہیں کہ بس ائمہ اربعہ مراد ہے اس کے بعد نہیں۔ میرے بھائیو چھوٹی سی مثال اور میں دے دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا بادشاہ ظالم ہے، جابر ہے، ابھی مسجد پہ پابندی لگی ہوئی ہے اور صاحب امر کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے، چاہے حبشی غلامی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم اس رول کو توڑتے ہیں اور خوب اکٹھے ہو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ
مسجد میں جانا بھی کیا ہے؟ پابندی ہے، بینڈ ہے. کیا ہوگا؟ نقصان میں ہوں گے، فائدے میں ہوں گے. اب کہیں گے نہیں نہیں نہیں، ارے یار کیسے جمعہ کی نماز ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اپنی دلائل آپ اس کو دیں گے تو پھر اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے کیا کہہ دیا؟ چاہے کوئی بھی ہو اس کی بات ماننا ہے. اگر آپ نے یہ بات کہہ دی نہیں بابا ارے ائمہ اربعین سے مراد ہے نا، چلنا ہی ہے، یہ مودی مسلمان تو رہی ہے جو اس کی بات مانیں گے، تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف، آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. تو صاحب امر سے مراد میں نے کیا بتایا؟ قیامت تک کے حکما و عمرہ ہیں، لیکن ہاں تمام کے تمام لوگوں کی اطاعت اسی وقت تک کی جائے گی جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں بول رہا ہے. اللہ اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں اگر وہ بول رہا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اب آپ ایک سوال اور کر سکتے ہیں، بھائی تو یہ تو اللہ اس کے رسول کے حکم میں تو نہیں ہے نا، لاک ڈاؤن وغیرہ یہ ہے وہ ہے. میرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے دائرے میں بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. کیوں؟ ابھی آپ کو 4 سے 5 شخص کی اجازت ہے نا، تو پھر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا، تو پھر اور صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے. اس لیے ایسے بیہودہ سوالوں سے بچیے، اور ایسے تمام کے تمام لوگ بیہودہ، جتنے بھی بیہودہ لوگ گھوم رہے ہیں، چاہے وہ مفتی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، قاری صاحب ہو، تمام لوگوں سے بچیے. نہیں تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں آپ تو گمراہ ہوں گے ہی، لیکن نہ جانے آپ کے ساتھ کتنے لوگ گمراہ ہونے والے ہیں، اور تمام لوگوں کا عذاب آپ کے اوپر لاد دیا جائے گا. اور قیامت کے دن نہ مفتی صاحب آپ کو بچانے آئیں گے، نہ قاری صاحب، نہ عالم صاحب، نہ امام صاحب، کوئی نہیں بچانے آئیں گے. کوئی نہیں، کسی کو اتھارٹی ہوں گی ہی نہیں، ہوں گی ہی نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو اتھارٹی نہیں ہوگی، چاہے پیر صاحب ہو یا پھر کوئی صاحب ہو، کسی کو بھی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ابو البشر آدم علیہ السلام کو بھی نہیں، نوح علیہ السلام کو بھی نہیں، اور نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام. شفاعت کا حقدار کون؟ شفاعت کا حامل کون؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب فیصلہ کرنے کے لیے جلوہ گر ہو جائے گا تو اس وقت میں سجدے میں چلا جاؤں گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سل تؤتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگیں گے بھائی؟ کیا مانگیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی. جبکہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن ہمارے اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں گے، تو پھر اس سے کتنی وفاداری ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ہمیں کتنا اعتبار ہونا چاہیے؟ تمام کے تمام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک جملہ میں یہاں نزاکت کے طور پہ کہہ کے چلا جاتا ہوں، وہ بھی حدیث کی روشنی میں. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث 6168 نمبر پہ، یعنی 6168 نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احبا، یہ جملہ ہے اور یہ حدیث ختم ہو گئی. المرء مع من احبا. آج ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم نے جس کو امام بنایا اس کو ہم نے سر پہ بٹھایا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا ہے میرے بھائی، کلیئر کر دیا ہے. المرء مع من احبا. لوگوں سن لو، قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. بہت بڑا جملہ ہے یا نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کیا ہوگا. ہمارے نوجوان بھائی سلمان خان، شاہ رخ خان سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے. میں غلط نہیں بول رہا بھائی. ہاں، ہمارے بزرگ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کو امام بناتے ہیں، وہ اسی کے ساتھ ہوں گے.
اور اسی طریقے سے کوئی پیسوں سے بہت محبت کرتا ہے، دین اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، دین کی حقیقت نہیں ہے، قیامت کے دن پیسوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور مال کے بارے میں تو اتنی سخت حدیث ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ جو دولت کے پجاری ہیں، وہ مال وہ خزانہ ازدہا کی شکل میں آئے گا، ازدہا کی شکل میں، اور آ کر کے کیا کہے گا؟ انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، آ جاؤ مجھے گلے لگاؤ۔ بتائیے دولت کے پجاریوں، یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر دیگر تمام اشیاء کو اگر آپ نے فوقیت دی، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، لکھ لیجئے آپ یہیں سے جہنمی ہو گئے۔ جہنم میں اللہ رب العالمین کو لے جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہو گئے۔ آپ کی کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوگی میرے بھائیو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے جس دین کو آپ کے سامنے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی اشاعت و تبلیغ کے لیے بطور عطیہ، بطور تحفہ دیا، وہ دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے علاوہ نہیں جملہ ہے، اس کے آگے جملہ نہیں، اس کے پیچھے جملہ نہیں۔ تو پھر ہم کیوں اتنی گمراہیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو اللہ مذکورہ والا تمام باتوں کے اوپر اللہ تو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ گناہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ